نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر دل نہیں لگتا ہے میرا وادی کشمیر میں لکھ دے طیبہ کا سفر یا رب میری تقدیر میں لکھ دے طیبہ کا سفر میری تقدیر میں یا رب میری تقدیر میں پر اگر ہوتے تو پھر پر اگر ہوتے اڑ کر پہنچ جاتا مگر پر اگر ہوتے تو پھر اڑ کر پہنچ جاتا مگر باندھ رکھا ہے غریبی نے مجھے زنجیر میں نعرے تکبیر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام سے رخصت ہوئے استاد محترم ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب ماشاءاللہ آج کی کمیٹی بڑی محنت اور مشقت سے ایسی محفل کا انعقاد کیا ماشاءاللہ آپ کا جلسہ کامیاب ہو گیا میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں ویس بھائی محمد ظہیر بھائی علی حسن بھائی محمد رئیس بھائی اور دیگر کمیٹی کے لوگ بہت سارے نام ہیں اگر میں نام لوں گا 10 سے 15 منٹ اسی میں لگ جائیں گے تو جو ذرہ جہاں وہی آفتاب ہے میں سب کو شریک کرتا ہوں اور 4 مصرے کمیٹی والوں کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں حافظ محمد آفتاب صاحب دیکھیے گا کہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو بس جنت چاہیے وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے ماشاءاللہ وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو بس جنت چاہیے ارے نبی کی نعت کا سنانا عاشقوں کا کام ہے نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے حضرات گرامی آپ کا وقت بہت ہو چکا ہے میں چاہتا ہوں زیادہ لفظی نہ کرتے ہوئے سیدھے آج کے ہر دل عزیز مقرر خوش الحان علی جناب حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب کو آپ کے روبرو کروں اس سے قبل میں 4 مصرے یہ کہتے ہوئے پڑھوں گا کہ ایک مرد لوگوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہے اب جتنے حضرات مرد ہیں انشاءاللہ ان 4 مصروں کے اوپر خاموش نہیں رہیں گے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے حافظ آفتاب عالم صاحب دیکھیے گا کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے پھر زمانے میں کہیں چوریاں نہیں ہوتی حضرت مفتی محمد صالح صاحب اور حضرت مولانا محمد سالم صاحب اور ڈاکٹر شمیم رامپوری صاحب ان تمام لوگوں کی دعا چاہتا ہوں کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے پھر کہیں زمانے میں چوریاں نہیں ہوتی اور مصطفیٰ کے دیوانے جان پہ کھیل جاتے ہیں مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی مصطفیٰ کے دیوانے جان پہ کھیل جاتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے جان پہ کھیل جاتے ہیں مرد کی کلائی میں چوڑیاں نہیں ہوتی آئیے حاضرین بلا کسی تاخیر و تمہید کے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا مفتی محمد صالح صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو نوازیں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے کچھ جانتا نہیں ارے تم حال دیکھنا اس کا محشر کے روز جب آقا کہیں کہ میں اسے پہچانتا نہیں الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، شورائے اعظام اور حاضرین جلسہ، پردہ نشین ہماری خواتین، مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے ہم آپ کو اس بات پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس رات کو دیا اور اس خوبصورت مجلس کا انعقاد کیا. اس بات پر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ آج کی رات میں بیانات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی جائے، ان کی باتیں سنی جائیں. اس کے لیے آپ حضرات لائق تحسین ہیں، لائق مبارکباد ہیں. دوستو اور عزیز ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اسلام کا مطلب ہے اطاعت گزاری، فرما برداری، اور مسلمان کا مطلب ہے اطاعت گزار، فرما برداری کرنے والا، بات کو ماننے والا، سر سجدے میں رکھنے والا، اللہ سے مانگنے والا. اس چیز کا نام مسلمان ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ جب ووٹر لسٹ بنائی جائے تو اس میں ہمارا نام مسلمان شمار کیا جائے. اگر ہمارا نام عمران ہے تو عمران لکھا جائے، ہمارا نام سلمان ہے تو سلمان لکھا جائے، ہمارا نام اگر عرفان ہے تو عرفان لکھا جائے، کسی کا نام تقی ہے تو تقی لکھا جائے. غرض ہے کہ جو ہماری اپنی پہچان ہے، جو ہماری اپنی شناخت ہے، وہی شناخت کے ذریعے سے ہم ووٹر لسٹ کے اندر نام شمار کرواتے ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ جو ہمارے آئیڈینٹی ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو ہماری شناخت ہے، اسی شناخت کے ذریعے سے لوگ ہمیں جانے پہچانے. لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے اپنا روز مرہ کی زندگی، روز گزرنے والی جو شب و روز ہے، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ رب العزت کے موافق گزاریں یا اپنی مرضی کے مطابق گزاریں. اب بات یہاں اگر پھنس جاتی ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے مسلمان کہہ دیا، اور اسلام کے معنی ہوتے ہیں کسی بڑی طاقت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا. جب اللہ کا کسی بات کے اوپر حکم ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں عقل نہیں چلانی ہے کہ اللہ نے کیا فرما دیا، بلکہ ہمیں عقل نہیں چلانی ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہو گیا جھک جاؤ تو ہم جھک جائیں گے. اللہ کا حکم ہو جائے کھڑے ہو جاؤ، ہم کھڑے ہو جائیں گے. اللہ کا حکم ہو جائے بیٹھ جاؤ، ہم بیٹھ جائیں گے. اگر اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پیر میں گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ رات ہو گئی اس وقت نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوگا کہ دن کے سورج نکلا ہوا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے اور اس وقت اللہ کا اگر حکم ہو گیا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے اور اس سورج کی تپش کے اندر ہم کیسے نماز پڑھیں گے. مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہو گیا کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. آپ نے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھا ہوگا، اولیاء کرام کی زندگی کو پڑھا ہوگا، ان کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے اور اولیاء اللہ نے اور تمام نبیوں نے کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی روگردانی نہیں کی ہے. تمام نبی کرام نے، نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر بسجود ہو گئے ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہوں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا اور کس چیز کا حکم ملا؟ حکم یہ ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے علاقے سے ذبح کر دو. آپ اندازہ لگائیے کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایک 80 سال کا بوڑھا آدمی ہے اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے, لیکن جب اللہ کا حکم آتا ہے اے ابراہیم ہم نے تم کو اس بڑھاپے کی عمر کے اندر ہم نے ایک بیٹا عطا کیا ہے, اس بیٹے کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دو. آپ اندازہ لگائیے ہمارے پاس کوئی اولاد نہ ہو, ہماری شادی ہو جاتی ہے, 10 سال گزر جاتے ہیں, 15 سال گزر جاتے ہیں, بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اولاد نہیں ہوتی ہیں, بیچارے وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, بہت دعائیں کرتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو اولاد نہیں ہوتی ہے. لیکن اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے 84 برس کی عمر کے اندر اللہ رب العزت سے بیٹا مانگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کر دیا. جب بیٹا کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا, ان کا ہاتھ بتانے کے لائق ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا, اے ابراہیم اس بیٹے کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک. اللہ تعالیٰ کے چہیتے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لیا اور بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اے پیارے بیٹے ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تمہاری کیا مرضی ہے. آپ اندازہ لگائیے وہ اسماعیل علیہ السلام کوئی ایک عام انسان نہیں تھے, وہ بھی نبی کے بیٹے تھے, وہ بھی آگے چل کر نبی ہونے والے تھے اور جن کی سلب سے سینکڑوں نبی آنے والے تھے, جن کی سلب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے. اسماعیل علیہ السلام نے کہا ایا بنی یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. کہنے لگے اے بجان جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ کام آپ کر گزریے, آپ وہ کام کر گزریے, انشاءاللہ آپ ہمیں صبر کا صابرین میں سے پائیں گے, انشاءاللہ آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے لیا اور جنگل کی طرف نکل پڑے, اور جب اللہ تعالیٰ نے کا حکم آیا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو الٹا لٹا دیا اور گردن کے اوپر چھری چلانے لگے. جب اللہ تعالیٰ کے ابراہیم نبی علیہ السلام نے چھری چلانے شروع کر دی, اب چھری چل نہیں رہی ہے, چھری کاٹ نہیں رہی ہے, کیوں اللہ کا حکم تھا. اللہ نے کہہ دیا اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم, اے ابراہیم تحقیقی تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. ہمیں قربانی کرانا مقصود نہیں تھا, ہمیں تو یہ دیکھنا مقصود تھا کہ تمہارے دل کے اندر ہمارے کتنے وقعات ہیں, ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ تمہارے دل کے اندر ہمارا نام کتنے جگہ پیوس موجود ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت کے اندر فرماتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, کہ جب باپ اور بیٹا دونوں اسلام لے آئے, جب باپ بیٹوں نے ہمارے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے, جب باپ اور بیٹوں نے ہمارے آگے اپنے سر پر سجود ہو گئے ہیں, اس چیز کا نام اسلام ہے, اس چیز کا نام مسلمان ہے. صرف نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے, عمران رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے, اور سلمان رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے. ہم مسلمان ہیں لیکن شراب کے عادی ہیں, ہم مسلمان ہیں لیکن جوئے کے عادی ہیں, ہم مسلمان ہیں لیکن اپنی اوباشوں سے باز نہیں آنے والے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم یہی مسلمان ہیں کہ ہمارے نوجوان طبقہ اور ہمارے نوجوان بھائی کسی عورت کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر سیٹیں مارنے لگتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنی بہن بیٹی کے اوپر سیٹیں مارنا شروع کر دیتے ہیں؟ ارے یہ کیسے بہن, یہ کیسے نوجوان لڑکے ہیں, اور یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر ان کی بہنیں موجود ہوں, جوان بہنیں موجود ہوں, اور ان کی بہنیں چست اور باریک لباس پہنے. وہ کیسی بہنیں ہوں گے جو اپنے بھائیوں کے سامنے آتی ہیں اور ننگے سر آتی ہیں اور اتنا باریک لباس پہنتی ہیں, اتنا باریک لباس پہن کر آتی ہیں کہ اگر کوئی ایک عام آدمی دیکھ لے اس کو زنا بالجبر کرنا پڑ جائے. چنانچہ میرے بھائی جو آپ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے, آپ پورے معاشرے کا چکر لگائیے, پورے معاشرے کا نظر دوڑائیے کہ کتنی ایسی بہنیں ہوں گی جنہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا, کتنے ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے اسلام کو خیر آباد کہہ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نام رکھ لینے سے کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ ارے نہیں بھائیو, نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے ہمارا دل ایمان کی دولت سے مالا مال. بات دراصل یہ ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں, ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے تو اپنے آپ کو مسلمان کہنا شروع کر دیے. ارے ایمان کی قدر پوچھے صحابہ کرام سے, ایمان کی قدر پوچھے انبیاء علیہ السلام سے,
ایمان کی قدر پوچھئے اولیاء اللہ کی اعزاز سے. کیوں؟ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ایمان نصیب ہوا تو ان کا جو بادشاہ تھا ان کو کیا ایک آگ کے اندر لپیٹ دیا کرتا تھا. اور حضرت ایمان کے قدر ان سے پوچھئے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جن کو ابو جہل بلاتا ہے, حضرت سمیہ سے کہتے ہیں اے سمیہ ایمان بچاؤ گے یا اپنی جان بچاؤ گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اے ابو جہل کمبخت درندہ صفت آدمی تو مجھے دھمکی دیتا ہے. ارے ایک ہزار کو ایک جان کیا, اگر اللہ تعالیٰ قیامت ہمیں 70,000 دے گا تو ہر جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کیا گزار دوں گی, لیکن آن کیان میں شان نہیں آنے دوں گی. چنانچہ ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا دو اونٹ بلائے گئے. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ کے اندر باندھا گیا اور دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ کے اندر باندھا گیا اور حکم دے دیا کہ دونوں اونٹ کو دونوں سے چلا دیا جائے. چنانچہ سمیہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہیں اے ابو جہل تو مجھے باندھ دے, تو مجھے چروا دے, لیکن میں ایمان سے پھرنے والے نہیں ہوں. چنانچہ آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 لخت کر دیا گیا, ان کو بیچ سے چیر دیا گیا. اے میری ماں بہنوں سنو, اور تمہاری کوکھ سے جنم لینے والے وہ آج بھی باعزی بستامی رضی اللہ عنہ پیدا ہونے والے ہیں. میری ماں سنو, میرے بھائیوں سنو, تمہارے ہی کوکھ سے تمہارے ہی نطفے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے. اپنے آپ کو پہچانیے, اپنی شناخت بنائیے, اپنے آپ کو جانیے کہ اللہ نے آپ کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں تم ہماری نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے ہو. یہ آنکھ کا ہونا اور یہ منہ سے بولنا, بول کر نکلنا, آنکھ سے روشنی کا نکلنا اور دیکھنا. آپ کو معلوم ہے کہ آج جب انسان کسی اپنے پلک کھولتا ہے اور ایک سیکنڈ کے اندر سینکڑوں میل کی اس کی نگاہیں جو ہوتی ہیں سڑکوں میل کا سفر کر لیتی ہے. ابھی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں سورت پور کی بات آئی, کیا سورت پور کے اندر آنا ہوا ہے. چنانچہ ایک ہمارے ایک عالم کہنے لگے ہم چاند پور تو گئے ہیں لیکن آج سورت پور بھی آ گئے. آپ کا معلوم ہونا چاہے یہ آسمان پہ چاند سورج کے نکلنا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو آسمان کی بغیر چاند روشنی دے رہا ہے یہ اللہ کی عطا ہے. سورج اگر کرنے کو شعاعوں کو نکال رہا ہے یہ بھی اللہ کی عطا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورج کی اور زمین سے جو دوری ہے 15 کروڑ 86 لاکھ کلومیٹر کی دوری ہے. کتنی ہے؟ 15 کروڑ 86 لاکھ کلومیٹر کی دوری ہے. اور جب اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتا ہے جب اس کی پو پھٹتی ہے تو سورج کی ایک کرن زمین کے اوپر 7 سیکنڈ کے اندر آ جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 7 سیکنڈ کے اندر آسمان پہ جو سورج نکل رہا ہے اس کی کرن 7 سیکنڈ کے اندر زمین کی پر آ جاتی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ برق کا ہونا اور چاند سورج کا نکلنا. یہ میغ وطن حدود الجبال بیوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قومیات کو ہم نے اتنا زبردست اور طاقتوں پیدا کیا کہ ہم نے جیسے قوم کو ہم نے دوبارہ پیدا نہیں کیا, لیکن جس قوم نے اللہ تعالیٰ سے روبٹائی اختیار کر دی ہے ہم نے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. میرے بھائیو سنو اور غور سے سنو, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے انسان کو بہترین سازش کے اندر ڈال دیا ہے. کبھی اپنے آپ کو آئینے کا سامنے کھڑے ہو کر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر حسین بنایا ہے. اسی سرزمین کے اوپر ایسی حسینائیں موجود ہیں, ایسی دوشیزائیں موجود ہیں جن کو ایک بار دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے جب آپ جنت کے اندر جائیں گے آپ دنیا کی لڑکیوں کو دیکھتے ہیں, دنیا کی دوشیزاؤں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا دل مچل جاتا ہے. یہ ارادہ یہ ہوتا ہے کہ کاش ہماری اس سے شادی ہو جائے. آپ اندازہ لگائیے اگر آپ اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے, اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے تو جنت کے اندر ان سے لکھوں کہا اور کروڑوں درجہ کی ایک خوبصورت حسینائیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. اپنے آپ کو بھولیے مت, اپنے آپ کو پہچانیے, اپنی شناخت بنائیے. سنیے کہ حضرت حذیفہ بن یمان میں سمجھا یہ رہا تھا, میں کہہ یہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے, آپ شکر ادا کریے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب وہ ایمان لائے اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے. چنانچہ راستے کے اندر
ابو جہل سے ملاقات ہو گئی. سنو اور غور سے سنو, ابو جہل سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے اے حذیفہ بن یمان کہاں جا رہے ہو؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو جہل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. چنانچہ ابو جہل نے حذیفہ بن یمان کو قید کر لیا اور کہا مجھے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف جنگ کرنے والے ہیں, تم اسی کی تیاری کے لیے جا رہے ہو, جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو. حذیفہ بن یمان کہنے لگے اے ابو جہل ہمارا اس ارادے سے میرا سفر نہیں ہو رہا ہے, ہم اس لیے سے نہیں جا رہے ہیں, ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اور صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں. اور چنانچہ ابو جہل نے ان کو قید کر لیا. کچھ ملنے سماجت کرنے کے بعد ابو جہل نے ان کو چھوڑا اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں, پہنچتے ہیں اور پورا کا پورا قصہ عرض کر دیتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ سے ملاقات کے لیے راستے میں آ رہا تھا تو راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی اور اس نے ہمیں پکڑ لیا اور ہمارے تلوار گردن کے اوپر تلوار رکھ دیا اور یہ کہا اے حذیفہ بن یمان تو ہم سے وعدہ کرو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ملاقات کریں گے, جنگ کا حصہ نہیں لیں گے. اے اللہ کا رسول جنگ بدر ہونے والی ہے اور تمام صحابہ کرام کی لسٹ بن چکی ہے کہ اتنے صحابہ کرام جنگ بدر کے اندر شریک ہوں گے, یہ جنگ لڑیں گے. چنانچہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی ارادہ ہے, ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر ہم بھی حصہ لیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اے حذیفہ بن یمان اگرچہ جنگ ہونے والی ہے, اگر تم نے دشمن سے معاہدہ کیا ہے, اگرچہ تم نے دشمن سے وعدہ کیا ہے, لیکن یاد رکھو مسلمان کے شیوا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی غیر مسلم سے وعدہ کر لے اس وعدے کو وفا کیا جائے. مسلمان کے شیوا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی سے وعدہ کر لیا جائے اس وعدے کو پورا کیا جائے. تم نے ابو جہل سے وعدہ کر کے آئے ہو, تم وعدہ کر کے آئے ہو, لہذا تم کو جنگ کا حصہ نہیں دیا جائے گا. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر حصہ لینے سے انکار کر دیا, منع کر دیا اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکیہ روک رہ گئے. فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جی چاہتا تھا کہ میں بھی حصہ لوں, لیکن آپ کی بات ہے, آپ کی بات ہے, آپ کا حکم ہے, آپ کے حکم کی وجہ سے میں کیا اس جنگ کے حصہ نہیں لینے والا ہوں. اس چیز کا نام مسلمان ہے, اپنی عقل چلانے کا نام نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شریعت کے معاملے کے اندر, اسلام کے معاملے کے اندر, ایمان کے معاملے کے اندر جو چیز ہماری عقل میں آتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, لیکن جو چیز ہمارے دل کو ٹھنکتی ہے, جو چیز شریعت کی, جو اسلام کی جو چیز ہمارے دماغ میں ٹھنکتی ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. سمجھتے ہیں اپنے آپ کو جو چیز سمجھ میں آئے گی اس کو ہم قبول کر لیں گے اور جو چیز سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ہم بھول دیں. ارے اس چیز کا نام اسلام ہے کیا, اس چیز کا نام مسلمان ہے؟ میں آپ کو واقعہ بتا دوں, چھوٹا سا واقعہ ہے. آپ کا شہر لکھنؤ کے اندر ایک لڑکی, مسلمان لڑکی ہوتی ہے جس کی پرورش ایک اچھے ماحول کے اندر ہوتی ہے, اچھے گھرانہ اس کا ہوتا ہے, پڑھا لکھا گھرانہ ہوتا ہے, مسلم لڑکی ہوتی ہے, لیکن اس کی بے راہ رویوں کو عام کرنے کے لیے وہ بیچاری ایک عام فیشن کے اندر چلی آتی ہے اور ماڈل غل بن جاتی ہے. ماڈل بننے کے بعد ایک نام کماتی ہے اور اتنا بڑا اس کا نام ہو جاتا ہے کہ بڑے بڑے شوز کے اندر ہو جاتی ہے, بڑے بڑے اسٹیج کے پر ہو جاتی ہے. جانے کے بعد کچھ اوباس قسم کے آدمی آتے ہیں, جو میڈیا والے آتے ہیں, اس کا انٹرویو لینے کے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد گھر جاتے ہیں اور چند باتیں سے پوچھتے ہیں, 3 باتیں خاص طور سے پوچھتے ہیں. انٹرویو لینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں اور وہ برہنہ ہو کر وہ بیٹھتی ہے اور اوباس قسم کے آدمی آتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ تم کو ایک ماڈل گرل بننے کے اندر تم کو سب سے زیادہ کس چیز سے تم کو تعاون ملا ہے؟ چنانچہ وہ لیڈیز, عورت یعنی وہ لڑکی جو ایک مسلم گھرانے کے اندر پرورش پائی ہے, جو مسلم گھر کے اندر جو پلی بڑھی ہے, وہ عرض کرتی ہے, وہ جواب دیتی ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم کو سپورٹ ملا ہے وہ ہم کو اپنے باپ سے ملا ہے. یعنی وہ ایک لڑکی کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ ہم کو ماڈل گرل بننے میں ہم کو سب سے زیادہ سپورٹ ملا ہے اور اپنے باپ کی طرف سے ملا ہے, ورنہ ہمارے ماں اور ہمارے خاندان کے لوگ تو ہمیں پردے میں بٹھا کر ہمارا کیریئر ہی ختم کر دینا چاہتی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ ہمارا ایمان کہاں تک پہنچ گیا ہے, ہمارا اسلام کہاں تک پہنچ گیا ہے. ارے ہم کون سے دوراہے کے اوپر کھڑے ہیں, کون سے تراہے کے اوپر کھڑے ہیں, کون سے چوراہے پر کھڑے ہیں. ہم کو ہماری مت ماری گئی ہے, ہمارے ایمان مارا گیا ہے, ہماری سوچ ماری گئی ہے. وہ لڑکی عرض کرتی ہے, یعنی وہ باپ, وہ ایک ناہنجان باپ, وہ باپ جس کو اپنی بیٹی کو اسکوٹی کے اوپر بٹھا کر, اپنی گاڑی اور بائک کے اوپر بٹھا کر اور کیا ہے چست اور باریک لباس پہنا کر اپنی بیٹی کو فیشن شو کے اندر لے کے جاتا ہے, وہ بیٹی اپنے باپ کہتی
کہتی ہے ہمارا بھائی خواہ ہے, ہمارا یہ خیر خواہ ہے. اور وہ بیچاری ماں جس کو اپنے جو چاہتی تھی کہ ہماری بیٹی اچھی بن جائے, وہ ماں جو چاہتی تھی کہ میری بیٹی نیک بنے, وہ جو چاہتی تھی کہ میری بیٹی پردہ بنے, اسی ماں کو وہ بیٹی کہتی ہے ہمارے دشمن ہے. اور خاندان کے لوگوں کو وہ کہتی ہے کہ خاندان کے لوگ ہمارے دشمن ہیں. میرے بھائیو دوسرا سوال اس سے کیا آتا ہے, کہتی کہ وہ کہتا ہے, میڈیا والے عرض کرتے ہیں بتاؤ کہ تم کو, دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بتاؤ تم, ایک سوال یہ ہوگا کہ تمہاری کیا سپورٹ کس طرح سے ملا, دوسرا سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ تم شریعت کی باتوں کو, کون سی باتوں کو مانتے ہو اور کون سی باتوں کو نہیں مانتے ہو. تو وہ عرض کرتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں. سنو غور سے سنو, وہ عرض کرتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانا پسند کروں گی. رہی بات شریعت کی, تو میں شریعت کے کچھ بات کو مانتی ہوں اور کچھ بات کو نہیں مانتی ہوں, یعنی اپنے آپ کو شریعت کے بارے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتی ہے. اب اندازہ لگائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور تیسرا جو سوال اور آخری سوال کیا آتا ہے, وہ میڈیا والے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے نفرت ہے. وہ عرض کرتی ہے, وہ لڑکی کہتی ہے سب سے زیادہ مجھے پردہ سے نفرت ہے. کہتی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے پردہ سے نفرت ہے. آپ اندازہ لگائیے کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا صرف مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والا ہر آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ارے نہیں میرے بھائی, جو یہ مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رحمۃ اللہ علیہ, جو جلیل القدر تابعی ہیں, ان کا اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے. اور میری ماں بہنوں سنو, آپ کی کوکھ سے بایزید بستامی جیسا محدث اعظم پیدا ہوا ہے. آپ کی گوشت سے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں, جب آپ حق پر تھے تو آپ کی گوشت سے بایزید بستامی پیدا ہوا. آپ ہی کی گوشت سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے, اور آپ ہی کی گوشت سے اولیاء اکرام پیدا ہوئے, اور آپ ہی کی گوشت سے خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ پیدا ہوئے. میری ماں بہنوں, جب تم حق پر تھی تو تمہاری گوشت سے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. بایزید بستامی کون ہے جانتے ہیں؟ کون ہے؟ یہ وہی بایزید بستامی ہے جب ان کی 5 سال عمر ہوتی ہے, پڑھنے کے نکلتے ہیں اور اپنی ماں سے اجازت چاہتے ہیں. بچپن کے اندر ان کا انتقال, ان کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ماں سے اجازت لیتے ہیں اور مدرسے کے لیے نکل پڑتے ہیں. چنانچہ جب ماں اپنے بچوں کو بایزید بستامی کو مدرسے کے اندر چھوڑ کر آتی ہے, وہ بچہ بھی ننھا سا بچہ ہے, 5 سال کا بچہ ہوتا ہے. مدرسے سے بھاگ آتا ہے, ماں پھر چھوڑ کر آتی ہے, بچہ پھر بھاگ آتا ہے. چند عرصے کے بعد ماں ناراض ہو جاتی ہے, غصہ ہو جاتی ہے اور عرض کرتی ہے, اپنے بیٹے کو لیتی ہے, بایزید کو لیتی ہے, اور کیا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نکل جاتی ہے, مدرسے کے اندر چھوڑ آتی ہے. اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد بچہ جب مدرسے کے اندر رہتا ہے, استاد اس کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. پڑھاتے پڑھاتے بچے کے دل کے اندر بات آتی ہے, اب بہت دن ہو گئے ہیں, میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ بچہ ایک چٹھی لکھتا ہے, ایک درخواست لکھتا ہے اور عرض کرتا ہے یہ کون بایزید بستامی ہے؟ وہ بایزید بستامی کہتا ہے اے استاد صاحب, میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ اپنی ماں سے ملاقات کر لوں. بہت دن ہو گئے ہیں اپنی ماں کی ہاتھوں سے روٹی نہیں کھائی ہے. چنانچہ استاد اس کی لجاجت کے اوپر, اس کی بات کے اوپر چھٹی دے دیتا ہے. وہ بچہ جب ہنستا کھیلتا ہوا گلی کوچے کے اندر, دل کے اندر ارمان لاتا ہوا اور کھیلتا کھیلتا ہوا آ جاتا ہے اور کرتا ہے, یہ سوچتا ہے اب میں جاؤں گا, ماں کے پاس جاؤں گا, ماں میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, ماں دروازہ کھولے گی, مجھے اپنے سینے سے چپٹا لے گی, میں ماں کی گرم گرم ہاتھوں سے بنی ہوئی روٹیاں کھاؤں گا. چنانچہ ماں, وہ بچہ اپنے ذہن کے اندر تصور بناتا ہے, خیال بناتا ہے اور گھر کے اندر جسے پہنچتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے من دق الباب, کون ہے دروازے پر؟ بچہ عرض کرتا ہے امی جان میں ہوں, تیرا بایزید ہوں, میں تیرا بچہ ہوں, میں تیرا بیٹا ہوں. اندر سے آواز آتی ہے یہ کون والا بایزید ہے؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا ہے, میرا بایزید تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا. چنانچہ ماں اس طریقے سے پھٹکار لگاتی ہے, اس طریقے سے اس کو ڈانٹتی ہے. بچہ بیچارہ روتا ہوا بھیگتا ہوا گھر سے واپس چلا جاتا ہے, روتا ہوا مدرسے کے اندر پہنچتا ہے. استاد دیکھتے ہیں ارے یہ تو بچہ ابھی گیا تھا پھر واپس آ گیا ہے, روتا ہوا ہے. بچہ کا وہ استاد پوچھتے بچہ بتا کیا ہوا, کیا بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ بچہ عرض کرتا ہے استاد صاحب میں گھر میں گیا تھا, ایسا معاملہ پیش آیا ہے, ماں نے مجھے ڈانٹ کر اور پھٹکار کو واپس کر دیا ہے. چنانچہ اے استاد جی میں آپ سے اگر چھٹی مانگوں تو آپ مجھے چھٹی مت دیجیے گا. چنانچہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے, سنو میری ماں بہنوں اور ساتھیوں, سورت پور کے لوگوں سنو, وہ بچہ اگلے 14 سال تک مدرسے میں پڑھتا رہا اور 14 سال کے بعد جب وہ ایک عالم بن گیا, ایک محدث بن گیا, ایک بزرگ بن گیا, اور اس کے استاد صاحب نے اپنا نور نسبت اس بچے کے سینے کے اندر منتقل
کیا، اب وہی بچہ ہے، وہی نوجوان ہے، وہی ہونہار طالب علم ہے، وہی شہنشاہ عالم ہے، اور اس بچے کے سر پر تاج ہوتا ہے، باپ وہ استاد ہوتا ہے، اپنی پگڑی اتارتا ہے، بچے کے سر کے پر باندھتا ہے، ابابا باندھتا ہے۔ اب وہی بچہ ہے جو آج سے 14 سال پہلے اپنے گھر گیا تھا، اس کی ماں نے اور اس کو جھٹکار کر بھگا دیا تھا، آج وہی بچہ جاتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر سے ایک ہی آواز کے اندر سے دروازہ کھلتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، ماں آتی ہے، اپنے بچے کو چمٹا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اور وہی بچہ ہے، اس کی ماں اس کے اپنے بچے کے پیشانی کے بوسہ لیتی ہے اور اپنے بچے کو بٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹا، آج سے 14 سال پہلے تم آئے تھے، ہم نے تم کو بھگا دیا تھا، لیکن ہم یہ چاہتی تھی، میں یہ چاہ رہی تھی کہ تم کچھ بن جاؤ، آج اللہ نے تم کو کچھ بنا دیا ہے، تم میرا منظر بھی دیکھو گے، اے بیٹے ذرا رکو تو صحیح، میں تمہیں گرم گرم روٹیاں بھی کھلاؤں گی، میں تمہیں گرم گرم کھانا بھی کھلاؤں گی، لیکن میرے پیارے بیٹے ذرا ٹھہرے تو صحیح، میں اس مالک کا شکر ادا کر دوں، میں پروردگار کا شکر ادا کر لوں کہ جس نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ تیرے والد کی تمنا تھی کہ اپنے بیٹے کو عالم بنتا دیکھوں، تیرے مرحوم والد کی یہ خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو بزرگ بنتا دیکھوں، تیرے بیٹے کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے بیٹے کو ایک ذی وقار عالم بنتا دیکھوں۔ آئے میرے پیارے بیٹا بیٹھو تو صحیح، وہ ولیہ، وہ خاتون، وہ اس کی ماں مصلی بچھاتی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، مالک کے حضور حاضر ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور عرض کرتی ہے اے اللہ، اسی دن کا میں انتظار کر رہی تھی، اے اللہ آج تو نے ہمیں وہ دن دکھا دیا ہے، میرے بیٹے ایک عالم دین بن گیا ہے، اب یہ میرے بیٹا پورے عالم کے اندر دین پھیلائے گا، اے اللہ میں اسی دن کے لیے ہم نے تجھ سے دعائیں مانگی تھی کہ اسی دن کے لیے مجھے ہماری آنکھوں کے اندر روشنی دے دیجئے، اے اللہ اب ہمیں ان آنکھوں کے اندر روشنی کی ضرورت نہیں میں محسوس نہیں کرتی ہوں، اللہ میری آنکھوں کو چھین لیجئے، روشنی کو چھین لیجئے۔ چنانچہ اس طریقے سے لجاجت کے ساتھ، انکساری کے ساتھ وہ ماں دعائیں کرتی ہے اور عرض کرتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ باعزیز بستامی دنیا عالم کے اوپر ایک افق بن کر اور چاند بن کر چمکتے ہیں، اور وہ باعزیز بستامی جو ایک ننھا سا بچہ تھا، اس کو لوگ آج باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کتنا بڑا نام تھا۔ ان بزرگان دین کے پیچھے لوگوں آپ کے ہاتھ ہیں، ان بزرگان دین کو بنانے میں میری ماں بہنوں آپ کے ہاتھ ہیں۔ اگر تم نے حق اور دامن کو چھوڑ دیا، اگر تمہاری بھی گوشت سے ابو جہل پیدا ہوگا، تمہاری ہی گوشت سے امیہ بن خلف پیدا ہوگا، اگر تم نے حق کا دامن چھوڑ دیا، اگر تم نے نماز روزہ کرنا چھوڑ دیا، تو تمہاری ہی گوشت سے امیہ بن خلف پیدا ہوگا۔ میری ماں بہنوں ایک وقت آنے والا ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی اور ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا قیامت کے روز کے اندر، زمین تانبے کی ہوگی، آسمان سوانے سے کے اوپر ہوگا، اور اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ کہے گا فرعون بولتے کیوں نہیں، حامان بولتے کیوں نہیں، ابو جہل بولتے کیوں نہیں، امیہ بن خلف بولتے کیوں نہیں؟ اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کے بادشاہت ہے؟ دنیا کے اندر حکمرانی کرنے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ دنیا کے اندر اپنی حاکمیت کا دم بھرنے والوں بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ آج کس کی حاکمیت ہے؟ سارے کے سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے کے سارے بزرگ کھڑے ہوں گے، تمام ابدال کھڑے ہوں گے، تمام رسول کھڑے ہوں گے، کسی کی جرات نہ ہوگی، سب کے سامنے زمان کے پتالے لگے ہوں گے، ہر انسان ہر فرد بشر خاموش ہوگا، پھر ایک آواز نکلے گی، امتی امتی کی آواز نکلے گی، وہ کس کی آواز ہوگی؟ جانتے ہیں وہ کس کی آواز ہوگی؟ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی آواز ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا اے پیارے صاحب میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا مانگتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے حضور جناب اکرم کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میری امت کو بخش دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، پھر اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج میری بادشاہت ہے، آج کا بادشاہ میں ہوں، آج کا حاکم میں ہوں، آج میری چلے گی، تم کا تمہاری کچھ نہ چلے گی۔ تم جو دنیا کے اندر اپنے ایک حکم سے اپنے سامنے اپنے ایک حکم سے کیا ایک لائن لگا دیا کرتے تھے، آج تمہاری
بادشاہ نہیں چلنے والی ہے، آج ہماری بادشاہ چلنے والی ہے۔ موت اعلان کرتی ہے انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، موت کہتی ہے میں ایسی موت ہوں جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ انا الموت الذی افرق بین کل حبیب، موت اعلان کرتی ہے میں ایسی موت ہوں جو ہر دوست کے درمیان تفریق ڈال دیتی ہوں، جو ہر دوست کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہوں۔ موت اعلان کرتی ہے انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، موت اعلان کرتی ہے انا الموت الذی بین الاخ والاخوات۔ بنوائی تھے بڑی بڑی حویلیاں بنوائی تھی، آج ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں۔ آج ان کی حویلیوں کے اندر، ان کی بڑی بڑی عالیشان حویلی کے اندر کوئی رہنے والا موجود نہیں۔ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ ان کو کون کھا گیا؟ ارے کون کھانے والا ہے؟ زمین کے علاوہ ان کا کوئی لقمہ بنانے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہیں۔ اپنے اوپر ترس کھائیے، اپنے اوپر رحم کھائیے کہ اگر ہم نے اپنی زندگی جو ہی گزار دی اور لوہی لپھنگے بن کے گزار دیا، ہم نے چوراہوں پر کھڑے کر بیڑی پان اور سگریٹ پیتے پیتے گزار دیا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو اپنی بہن بیٹیوں کے پیچھے سیٹی بجاتے ہوئے گزار دی، یاد رکھو ہمارے ہاتھوں میں جو ایک واحد قسم کی جو ایک ناسور ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، موبائل کی شکل میں ہے، یہ ہمارے زندگی کو دیمک کی طرح کھا رہا ہو۔ معلوم ہے آپ کو آپ نے کون سا گیم کھیلا ہوا ہے؟ آپ موبائل کے پر آپ کون سا گیم کھیلتے ہیں؟ آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، آپ کی زندگی برباد ہو رہی ہے، آپ کے بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کچھ سال پہلے موبائل کے اوپر ایک ایپ چلتا تھا ٹک ٹاک کے نام سے، جو نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں۔ میں بات کو ختم کرنے والا ہوں، ایک بات کو ختم کر میں بات بتا کر میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جو نوجوان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ٹک ٹاک ایک کون سی بلا تھی۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کی کچھ تفصیل بتا دوں کہ موبائل ایپ کے اوپر ایک ٹک ٹاک چلتا تھا۔ 2016 کے اندر یہ ایپ ستمبر کے مہینے کے اندر لانچ ہوا اور اس کو بنانے کے اندر یہودی نے بہت خطی رقم اس کے اندر داخل کی، بڑی جدوجہد کیا، بہت محنت کی اس کو بنانے کے اندر۔ اس کو بنانے کے اندر کافی عرصہ لگا بناتے ہوئے، اور تقریباً 2016 سے لے کر 2018 کے ستمبر مہینے کے 2 سال کے اندر 152 ممالک کے اندر کے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ 152 ممالک کے لوگ استعمال کرتے تھے، 500 ملین افراد اس کو استعمال کرنے والے تھے۔ اور آپ کو بتا دوں، اس سے ایک کڑی بات، ایک مضبوط بات، اس ایپ کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے کون لوگ تھے جانتے کون ہیں؟ ہم جیسے لوگ، ہم اور آپ ہیں۔ اور معلوم ہے کہ اس ایپ کے اوپر جو آپ سرچ کریں گے، اس ایپ کو یہودیوں نے بنایا ہے، چائنا نے اس کو لانچ کیا تھا 2016 کے اندر، اس کے اوپر بڑی محنت کر کے لانچ کیا تھا، اور اس کا نشانہ یہ تھا، ان کا نشانہ یہ تھا کہ اس ایپ کے ذریعے سے ہم اسلام کو برباد کریں گے، اسلام کو بدنام کریں گے، مسلمانوں کو بدنام کریں گے۔ لیکن میرے بھائیو، اس ایپ کو جب لانچ کیا گیا تو ہم یقین جانیے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب سرچ کریں گے اس کے اوپر تو یہودی کے اگر کوئی آپ یہودیوں کے اگر کوئی ویڈیو سرچ کریں گے تو یہودیوں کی ایک بھی ویڈیو آپ کو ملے گی۔ کس کی ملے گی؟ غیر مسلموں کی ملے گی، مسلمانوں کی ملے گی، عیسائیوں کی ملے گی۔ لانچ کرنے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ پیسہ خرچ کرنے والا کون ہے؟ یہودی ہے۔ لیکن اس کو استعمال کرنے والے یہودی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کو میں بتا رہا تھا، ہماری زندگی کو یہ موبائل ایپ، یہ موبائل کیا دیمک کے طریقے سے کھاتا چلا گیا ہے۔ اس موبائل کے اوپر سب سے زیادہ مسلم لڑکیوں نے ڈانس کیا ہے، سب سے زیادہ مسلمانوں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور میری بھائیوں بہنوں سنو، میرے نوجوان ساتھیوں سنو، 2 سال کے اندر اس قلیل مدت کے اندر اس ایپ نے، ٹک ٹاک نے 500 ملین افراد نے اس کو استعمال کیا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہماری ماں بہنیں اور سب سے زیادہ ماں بہنوں نے اپنے بند روم کے اندر اور کمرے کے اندر برہنہ آ کر آتی تھی، اور کی کمرے کے اندر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، برہنہ آ کر ڈانس کرتی تھی۔ ڈانس کرنے کے بعد تاکہ ہمیں کوئی نہ جان پائے، میرا نہ کوئی بھائی جان پائے، نہ کہ میرے گھر کا کوئی فرد جان پائے، نہ میری کوئی بہن جان پائے، نہ میرا باپ جان پائے۔ لیکن کس کو جنوا رہے تھے؟ وہ جنوا رہے تھے پورے عالم کو جنوا رہی تھی، پوری دنیا والوں کو دکھا رہی تھی کہ دیکھو لوگوں، میرے جسم کے اندر یہ چیزیں خوبیاں ہیں، میرے جسم کے اندر جہاں پر نشیب و فراز ہے۔ میرے ماں بہنوں، جس طریقے سے آپ نے اپنے آپ
کو برباد کیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے قوم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے۔ سب سے زیادہ اس کو استعمال کرنے والے مسلمان کون ہیں، اور سب سے زیادہ ناچنے والے یہ مسلم لڑکیاں ہیں، مسلم عورتیں ہیں، یہاں تک اور لڑکیوں کو چھوڑ دیجئے، ارے بڑے بوڑھے بھی ایک ٹک ٹاک کے اوپر اپنی ویڈیو بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی واہیات ویڈیو ڈالتے ہیں، ایسی ننگی ویڈیو ڈالتے ہیں کہ اگر 4 افراد کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو دیکھ لی جائے تو کیا ہر آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ یہ ہمارے جسم کو کیا ہے دماغ کی طرح کھاتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہوا کہ 2018 کے اندر یہ کیا ایپ بند کر دیا گیا، لیکن ایپ کو بند کرنے کے بعد نہ جانے کتنے ایپ اس طریقے سے شمار ہو گئے ہیں اور بن گئے ہیں، آج لوگ اس کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پہچانیے، سنبھالیے، آپ گرنے والے ہیں، آپ ڈگمگ ڈمک کر رہے ہیں، کوئی آپ کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ انہی اسٹیج کے اوپر سے آپ کو صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ سمجھ جاؤ، انہی مسجد کے ممبر سے آپ کو پکارا جاتا ہے کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، ایک وقت دور ایسا نہیں ہے کہ جب اندلس کے اندر بتحان کے اندر وہ بازار بتحان کے اندر کیا ہے تمام ایسے بازار کے اندر جمال ہے، اور اندلس کے اندر ایک وقت ایسا تھا کہ 750 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن جب انہوں نے قرآن کو چھوڑا، انہوں نے حدیث کو چھوڑا، انہوں نے اولیاء اللہ کے کرام کو چھوڑا تو کیا ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اور کیا ہے یہاں تک کہ ان کو کوئی جاننے والا موجود نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا کرو، اپنے آپ کے بارے میں دعا کرو۔ آج کی رات بہت ہی معظم رات ہے، بہت ہی بابرکت رات ہے، بہت عظیمت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تو اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا جس کو روزی عطا کی جائے، ہے کوئی ہم سے دعائیں کرنے والا جس کی دعائیں قبول کی جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنی اس دعا کے اندر، اپنی اس رات کو غنیمت جانو۔ اس رات کے اندر ہمارے نامہ اعمال اللہ کے پاس سے سامنے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے لے کے جاتے ہیں، جو پورے سال کے اندر جو فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے وہ فرشتے اللہ کے سامنے آج کی رات کے اللہ کے سامنے حاضر کریں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یاد رکھو لوگوں کہ تمہارے زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، تمہارے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ ہم جب کسی شو روم کے اندر جاتے ہیں، کسی بڑے مال کے اندر جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں آپ کیمرے کی نظر کے اندر ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے، آپ کسی ہسپتال کے اندر چلے جائیں وہاں ہوتا ہے آپ کیمرے کی نظر کے اندر ہیں، تو انسان جب دیکھتا ہے لکھا ہوا ہے تو انسان بہت مبہوت ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ سوچتا ہے ارے یار اگر ہماری تصویر کیمرے کے اندر قید ہو جائے گی اور ہمیں حرکت کرتے ہوئے کو دیکھ لے گا تو لوگ کیا کہیں گے، چنانچہ وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بڑا کائنات نظام کو سنوار رکھا ہے، اس کے کیمرے جو لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بہت پہلے فرما دیا تھا کہ تمہاری زبان سے تمہاری ہر حرکت ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود ہے، اور آج کی رات کے اندر ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس حاضر ہوگا، اور ہم فرشتے حاضر کریں گے، اے اللہ یہ فلاں انسان کا عمل ہے، اے اللہ یہ فلاں انسان کا عمل ہے، اس نے فلاں وقت کے اندر یہ برائی کی تھی اور فلاں وقت کے اندر اس نے یہ اچھا کام کیا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات کو غنیمت جانو، اس رات کے اندر توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ مانگو، اور آنے والے کل کے لیے دعائیں مانگو کہ اللہ اب تک کی جو زندگی ہماری گزری ہے 100 گزر گئی، اس کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کے حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس رات کے اندر گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ہم نے سچے پکے دل سے آج رات کے اندر ہم نے توبہ کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج رات کے اندر ہمیں عبادت کرنی ہے، خرافات نہیں کرنی ہے، اب مردوں کو بخشنا ہے، نماز مسجد کے اندر جانا ہے، عبادت کرنی ہے، صلوات پڑھنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، نفلیں پڑھنی ہے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنا ہے، اپنے لیے دعائیں مانگنی ہے، پورے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں، گھر والوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں، ہمارے دل کے اندر جو بات ہو اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کوئی انسان کوئی ضروری نہیں کہ آپ عربی کے اندر مانگے، آپ کو اپنے زبان کے اندر ہم دیہاتی زبان کے اندر مانگنا چاہیں اس کے اندر مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی زبان کو سننے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کا توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي ربنا تقبل الله ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وتوفنا مسلمين اللهم توفنا مع الأبرار وألحقنا بالصالحين اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى نستغفرك ونتوب إليك یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ اس رات کی کالی گھٹاؤں کے اندر ہم نے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اے اللہ ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمارے مغفرت فرما دیجئے اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے الہ العالمین ہم سب کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیجئے اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیجئے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں آپ تو بڑے رحیم ہیں اے اللہ آپ تو پروردگار ہیں اے اللہ حاکموں کے حاکم آپ ہیں داتاؤں کے داتا آپ ہیں اے اللہ بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہیں یا اللہ حاکموں کے حاکم آپ ہیں یا اللہ آپ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اے اللہ ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو آپ کے در کے پاس جھکے گی آپ کے در کے علاوہ ہماری پیشانی کہیں نہیں جھکتی ہے اے اللہ ہم آپ سے مانگنے والے ہیں کسی در سے ہم نہیں مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دیجئے اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اے اللہ نہ معاف کرنا ہو تو بھی معاف کر دیجئے یا اللہ ہمارے دل کے گناہ کرتے کرتے دل کے اوپر کالا داغ لگ گیا ہے یا اللہ اب تو اچھی باتیں اثر بھی نہیں کرتی ہیں اے اللہ تیری باتیں اثر نہیں کرتی ہیں یا اللہ دل کے اوپر جو کالا داغ لگ گیا ہے اپنے نور سے اپنے رحمت سے اللہ اس کالے داغ کو مٹا دیجئے اے اللہ ہمارے دل کو پاک صاف فرما دیجئے ہمارے دلوں کے قدرت کو نکال دیجئے یا اللہ آپس میں محبت پیار پیدا فرما دیجئے اے اللہ آپس میں اخوت و بھائی چارگی پیدا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دیجئے یا اللہ ملک کے اندر یا اللہ دیوبند امنی پھیلی ہوئی ہے یا اللہ آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے یا اللہ برادران وطن اور ہمارے درمیان کے اندر جو آپس میں خلش پیدا ہو گئی ہے یا اللہ اس کو بھی مٹا دیجئے یا اللہ اس کو بھی دور کر دیجئے یا اللہ خاص طور سے پورا عالم کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے یا اللہ نوجوان بہنیں بیٹھی ہیں ان کی لاج رکھ کر یا اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے یا اللہ یہ مجلس کو قائم کیا ہے جن لوگوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو جائز مرادوں کو قبول کر لیجئے ان کے اس بیٹھے کو قبول کر لیجئے ان کی ان محنتوں کو قبول کر لیجئے شبانہ روز کی ان کی محنت کو قبول کر لیجئے یا اللہ اس محفل کے اندر بچے ہیں بوڑھے ہیں جوان ہیں مائیں ہیں بوڑھی عورتیں ہیں یا اللہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی بادشاہ کے پاس کسی حاکم کے پاس اتنے رات گئے جاتے ہیں تو بادشاہ بھی ان کو خالی ہاتھ واپس نہ کرتا اے اللہ اتنی بڑے تمام حضرات آپ کے سامنے حاضر ہیں یا اللہ آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ ان بھرے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے یا اللہ ہر انسان کے دل کے اندر کوئی نہ کوئی خواہش ہے کوئی نہ کوئی تمنا ہے کوئی نہ کوئی آرزو ہے یا اللہ ان تمام لوگوں کے جائز مرادوں کو جائز تمناؤں کو قبول کر لیجئے جائز دعاؤں کو قبول کر لیجئے یا اللہ جن گھروں کے اندر بن بیاہیں بیٹیاں موجود ہیں یا اللہ ان کے لیے مناسب رشتہ تلاش کرا دیجئے اے اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں یا اللہ بہت سے نوجوان ناجائز مقدمات میں پھنس گئے ہیں یا اللہ ان سب کو بری فرما دیجئے اے اللہ ان سب کو بری فرما دیجئے اے اللہ ان سب کو بری فرما دیجئے اے اللہ جو لوگ معاشی اعتبار سے تنگ دست ہیں اے اللہ ان کو معاش دلا دیجئے ان کو روزگار دلا دیجئے اے اللہ حلال روزی ہم سب
کو عطا کر دیجئے اے اللہ حرام روزی سے بچا لیجئے حلال رزق ہمیں عطا کر دیجئے اے العالمین ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ میں قبول کر لیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین